حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ قرآن پاک کے اشارات اور اسلامی روایات کی روشنی میں۔ تعارفی پس منظر۔ انسانی تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے انسان کے پہلے والد اور پہلی والدہ کا ذکر واضح طور پر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا، جو انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سناؤ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27۔ اس واقعے کے بعد جو سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اور انسانی سلسلہ کس طرح آگے بڑھا۔ اس کا جواب ہمیں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت میں ملتا ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا غم۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ قتل کے بعد قابیل ندامت کا شکار ہوا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 31۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصے تک غمگین رہے۔ حابیل ان کا سب سے نیک بیٹا تھا۔ نبوت اور رہنمائی کا سلسلہ رک سا گیا۔ یہیں سے اللہ کی رحمت اور نظام نبوت کا اگلا قدم شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا اشارہ، بدلہ دیا گیا بیٹا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں آتا، لیکن ان کی ولادت کا اشارہ واضح طور پر ملتا ہے۔ پھر جب اس نے اپنی بیوی سے قربت کی تو وہ حاملہ سے ہو گئی اور کہا، اللہ نے مجھے ایک نیک بیٹا عطا کیا۔ سورہ الاعراف 7:189۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت حابیل کے بعد پیدا ہونے والے بیٹا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی بیٹا کو شیس کہا جاتا ہے۔ نیک بیٹا سے مراد نبوت اور رہنمائی والا بیٹا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا نام اور اس کا مطلب۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز۔ عبرانی زبان میں سیت کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے حابل کے بدلے شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ولادت کا واقعہ روایات کی روشنی میں۔ تفسیر اور تاریخی کتب جیسے ابن کثیر، طبری کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام حابیل کے قتل کے کئی سال بعد پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ تھی۔ ولادت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس بچے کو خاص تربیت دی، صرف شیس علیہ السلام کو علم اور وحی سکھائی۔ نبوت کا انتقال حضرت شیس علیہ السلام کو۔ قرآن پاک فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 14۔ مفسرین کے مطابق یہ خلافت نسلی اور روحانی دونوں ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی شیس علیہ السلام کو اپنا وصی اور نبی مقرر کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی خاص تربیت۔ روایات کے مطابق شیس علیہ السلام کو زبانوں کا علم، عبادت کا طریقہ، حلال اور حرام، انصاف اور قانون سکھایا گیا۔ اللہ نے ان پر صحف یعنی پیجز نازل کیے۔ اس کا اشارہ قرآن میں یہاں ملتا ہے۔ یہ سب پہلے صحف میں لکھا گیا تھا۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19۔ انسانی نسل کا آگے بڑھنا۔ اسلامی اجماع کے مطابق آج کی تمام انسانی نسل حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے آگے چلی۔ قابیل کی نسل زیادہ دیر تک باقی نہیں رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی خاص تربیت۔ روایات کے مطابق شیس کو زبانوں کا علم، عبادت کا طریقہ، حلال اور حرام، انصاف اور قانون سکھایا گیا۔ اللہ نے ان پر صحف یعنی پیجز نازل کیے۔ اس کا اشارہ قرآن میں یہاں ملتا ہے۔ یہ سب پہلے صحف میں لکھا گیا تھا۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19۔ انسانی نسل کا آگے بڑھنا۔ اسلامی اجماع کے مطابق آج کی تمام انسانی نسل حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے آگے چلی۔ قابیل کی نسل زیادہ دیر تک باقی نہیں رہی۔ اہم درس: اللہ کا نظام قتل سے نہیں رکتا۔ نبوت ہمیشہ نیک اور منتخب لوگوں کو ملتی ہے۔ غم کے بعد اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ انسانی تاریخ کا اصل وارث تقویٰ ہے، نہ کہ طاقت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں۔